السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز رات کے سناٹے میں دور تک سنی جا سکتی تھی۔ ابھی رات تو اتنی نہ گزری تھی کہ لیکن گاؤں کے جلدی سو جانے کے عادی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے رات 8 بجے ہی گہری خاموشی اور ویرانی چھا چکی تھی۔ جان محمد ٹانگے والے کی ماں نور بی بی دروازے کی آواز سنتے ہی تیزی سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ آ گیا تو؟ کتنی بار کہا ہے کہ شام ہوتے ہی ٹانگا لے کر آ جایا کر، پر تو سنتا ہی کب ہے؟ جان محمد کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی نور بی بی نے معمول کی طرح آج بھی اس سے شکوہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے کہنے کا کوئی اثر نہ ہوگا، لیکن ہر روز اسے سمجھانے کی کوششیں کرتی تھی۔ جان محمد کو تھوڑا سا لالچ ہوتا تھا۔ گاؤں کے چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر کبھی کبھی کوئی مسافر اتر ہی جاتا تھا۔ مسافر کسی بھی گاؤں کا ہو، خان محمد منہ مانگی رقم ملنے پر اسے اس کے گاؤں چھوڑ آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شام کو گھر نہ لوٹتا بلکہ اسٹیشن پر رک کر سواریوں کو انتظار کرتا رہتا تھا۔ گاؤں میں معمول تھا کہ لوگ سر شام ہی ہر قسم کا کاروبار بند کر کے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نور بی بی اسے جلدی آنے کا کہتی رہتی تھی۔ ہر روز ایسا ہی کرتی ہے، کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہو۔ میں بہن کی شادی کے لیے کچھ جمع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے دن رات محنت کرتا ہوں۔ نور بی بی کے کندھے پر اپنی بازو پھیلا کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے محبت بھرے انداز سے کہا، بس باتیں کرنا کوئی تجھ سے سیکھ لے، آدھی آدھی رات گھر آنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ نور بی بی نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا، اچھا تو منہ ہاتھ دھو لے، میں تیرے لیے کھانا گرم کر کے لے کر آتی ہوں۔ نور بی بی نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ نگاہ اٹھا کر اس نے دیکھا تو اس کی پیاری لاڈلی بہن بستر میں سو رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے وہ کمرے سے باہر آیا۔ گھر کے کونے میں نفس نلکے کے تازہ پانی سے اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ نور بی بی نے لکڑیوں والے چولہے میں آگ جلا کر اس کے لیے کھانا گرم کیا۔ جان محمد ماں کو اس وقت کام کرتے دیکھ کر دکھی ہو رہا تھا۔ نور محمد مجبور کر تو تھا، وہ چاہتا تھا جب اپنی بہن کی شادی کرے تو کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، اس لیے اسے محنت کرنا پڑتی تھی۔ چل میرا بیٹا کھانا کھا لے، بھوک سے تیرا برا حال ہو رہا ہوگا۔ چارپائی پر اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے نور بی بی نے پیار بھرے انداز سے کہا، میری وجہ سے آپ کا بہت تکلیف ہوتی ہوگی، اس لیے آپ مجھے معاف کر دینا ماں۔ جان محمد نے ماں سے معذرت خواہ انداز میں کہا، ارے پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ماں سے معافی کس لیے مانگ رہا ہے؟ جب تک تو کھانا نہ کھائے مجھے سکون نہیں آتا۔ اس کی بات سن کر نور بی بی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، کھانا کھانے کے بعد برتن میں خود ہی رکھ دوں گا، آپ بستر پہ لیٹ جائیں، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ جان محمد نے ماں سے کہا۔ نور بی بی بستر پہ لیٹ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے سے باہر آیا اور صحن کے چھوٹے سے چوکور کمرہ جو مٹی سے بنایا گیا تھا، اسے کچن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ کھول کر برتن اپنی مخصوص جگہ پر رکھے۔ اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے سے کوئی بہت تیزی سے گزرا ہے۔ ایک سایہ سا اسے دکھائی دیا جو ایک دم سے غائب ہو گیا تھا۔ جان محمد نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی بھی نہ تھا۔ دروازہ اچھی طرح سے بند کرنے کے بعد اسے صحن میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، شاید کوئی جانور ہو۔ کچھ دکھائی نہ دینے پر وہ کمرے میں آ گیا۔ دن بھر کام کرنے کی وجہ سے اس وقت تھکاوٹ سے چور ہو چکا تھا، اس لیے جلدی وہ سو گیا۔ جان محمد کباب پہ ٹانگا چلاتا تھا۔ ایک وبائی مرض کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ تب جان محمد 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد گھر کا واحد کفیل جان محمد ہی تھا، اس لیے پڑھائی کو چھوڑ کر اسے ٹانگا سنبھالنا پڑا۔ وہ اپنی ماں اور بہن کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا تھا، اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے مجھے سب لوگ شام ہونے سے پہلے ہی لوٹ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، لیکن وہ دیر تک سواریوں کو انتظار کرتا رہتا تھا۔
جان محمد یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہی عادت ایک دن اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ اس جلدی سے ہاتھ بڑھا کر دیوار پر موجود سوئچ بورڈ تلاش کیا تاکہ وہ لائٹ جلا کر دیکھ سکے کہ کمرے میں کون ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا ہی نہیں رہی جب اسے دیوار پر سوئچ بورڈ کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ سوئچ بورڈ اس کی چارپائی کے بالکل قریب ہی دیوار پر موجود ہے۔ جان محمد کے گاؤں میں بجلی کی سہولت آئے ہوئے ابھی صرف 2 برس ہی گزرے تھے۔ پاکستان کے بہت سے پسماندہ علاقوں کی طرح اس علاقے میں بھی بجلی نہیں تھی، لیکن 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے بھی لوگوں کی دعائیں سن لی تھی۔ اس وقت جان محمد بہت حیران تھا کہ دیوار پر موجود سوئچ بورڈ کہاں چلا گیا ہے۔ اندھیرے میں ہاتھ کی مدد سے وہ مایوس ہو کر دوبارہ لیٹ گیا۔ وہ جیسے ہی بستر پہ لیٹا اسے احساس ہوا کہ کوئی اور بھی اس کے ساتھ لیٹا ہے، جس کے سانس لینے کی آواز اسے اپنے قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ گھبرا کر وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون ہے؟ خوفزدہ آواز میں اس نے گھبرا کر پوچھا۔ کوئی جواب نہ ملا۔ جان محمد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن وہ اونچی آواز میں نہیں بول رہا تھا تاکہ نور بیوی اور رقیہ اس کی آواز سن کر اٹھ نہ جائے۔ اچانک ہی اس کے سر پر منو وزنی کوئی چیز رکھ دی گئی ہو۔ وزن کی وجہ سے اس کی گردن بالکل اکڑ گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی گردن کو دائیں بائیں موڑ بھی نہ سکتا تھا۔ ابھی وہ اس آفت سے جان چھڑانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے سینے پہ ایک زوردار دھکا لگا اور وہ بستر پر گر گیا۔ اس کے سینے میں ایک دم سے شدید جلن کا احساس ہوا۔ جسم کے جس حصے پر دھکا دیا گیا تھا وہ انگارے کی طرح دہکنے لگا۔ اسے شدید گھٹن کا احساس ہونے لگا اور وہ زور سے کھانسنے لگا۔ کھانسی کی آواز سن کر نور بی بی کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہو گیا ہے جان محمد؟ تمہاری صحت ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے کہتی ہوں کہ شام ہونے سے پہلے ہی گھر آ جایا کر۔ شاید یہ ٹھنڈ کا اثر ہے جو اس وقت کھانسی ہو رہی ہے، نور بی بی نے فکر انداز سے کہا۔ جان محمد کا سینے میں اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تو سر پر پڑا ہوا وزن بھی غائب ہو گیا۔ نور بی بی کی آواز سنتے ہی اس کے اوزان بحال ہونے لگے تھے۔ اماں میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے اس نے کہا، میں تجھے گرم پانی میں شہد گھول کر پلا دیتی ہوں، اس سے تیری کھانسی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ نور بی بی نے کہا، نہیں نہیں اماں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے لیٹی رہیں اور اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جان محمد نے جلدی سے ماں کو منع کیا۔ بستر پہ لیٹ کر وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا ہو گیا تھا۔ شاید وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں، اور دوبارہ وہ لیٹ گیا، لیکن اب نیند اسے نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سینے پر ابھی بھی جلن کا احساس باقی تھا۔ باقی کی ساری رات وہ سونے کی کوششیں کرتا رہا، لیکن خوف کے مارے بار بار اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ صبح معمول کے مطابق فجر کی اذان کی آواز سنتے ہی نور بی بی نے اپنے دونوں بچوں کو جگایا۔ جان محمد، تجھے تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، رات کو ہی مجھے بتا دیتا تو کوئی دوا دے دیتی۔ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے نور بی بی نے جان محمد کو جگانے کے لیے اس کے لیے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو تڑپ کر بولی تھی۔ جان محمد کو بخار نے گھیر لیا تھا۔ نور بی بی تو جان محمد کو بخار میں جلتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ صبح کی روشنی ہوتے ہی نور بی بی گاؤں کے حکیم کو بلا کر لے آئی تھی۔ حکیم صاحب نے جان محمد کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد اسے دوا دی۔ حکیم صاحب کے مطابق یہ ایک موسمی بخار تھا جو چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر جان محمد کی ماں کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا۔ جان محمد کا بخار نہ جانے کیوں ٹوٹ ہی نہ رہا تھا۔ 3 دن سے وہ مسلسل بخار میں تپ رہا تھا۔ حکیم صاحب نے دوا بدل کر دی تھی، لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جان محمد خوف کے مارے کبھی آنکھیں بند کرتا اور کبھی کھول کر ارد گرد دیکھنے لگتا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کسی چیز سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ حکیم صاحب کے کہنے پر مولوی صاحب کو بلایا گیا تھا تاکہ وہ اس پر قرآنی آیت پڑھ کر دم کر دیں اور اس کی بے قرار طبیعت کو چین آ جائے۔ یہ سنتے ہی نور بی بی دوڑتی ہوئی مسجد کی جانب گئی۔ اس علاقے میں آبادی تو زیادہ تھی، لیکن مسجد صرف ایک ہی تھی۔
جو نور بی بی کے گھر سے کافی فاصلے پر تھی، لیکن نور بی بی کو اپنے بیٹے کی فکر تھی، اس لیے یہ فاصلہ بھی بہت تیزی سے طے کیا۔ مولوی صاحب نور بی بی کی بات سن کر اس کے ساتھ ہی آ گئے تھے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر مولوی صاحب نے قرآن آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا تو اسے کچھ بہتری محسوس ہوئی۔ نور بی بی، تمہارا بیٹا ڈر گیا تھا، بے فکر ہو جاؤ، میں نے اس پہ دم کر دیا ہے، اب اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مولوی صاحب نے نور بی بی سے کہا تو وہ دہل کر رہ گئیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ مولوی صاحب آپ ہی اس نالائق کو کچھ سمجھا دیں۔ مولوی صاحب آپ ہی اس نالائق کو کچھ سمجھا دیں، اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی وہ گھر واپس آ جایا کریں، میں اسے سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ نور بی بی نے منت بھرے لہجے سے مولوی صاحب سے کہا، تم ماں ہو اس لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ مولوی صاحب نے نور بی بی کو سمجھاتے ہوئے کہا، بخار کی وجہ سے جان محمد 2-3 دن کام پر نہ جا سکا، صحت بہتر ہوئی تو پھر وہ ٹانگیں لے کر اڈے پر پہنچ گیا۔ نور بی بی صحن کے پچھلے حصے میں لگائی گئی سبزی کو پانی لگا رہی تھی جب اس کی ہمسائی حمیدہ اس کے پاس آئی۔ کیا حال ہے تیرا؟ 2-3 روز سے تجھے دیکھا ہی نہیں، حمیدہ نے نور بی بی سے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن جان محمد ٹھیک نہ تھا، اس لیے میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلی اور تمہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، نور بی بی نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ کھڑی کیوں ہو؟ ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ نور بی بی نے حمیدہ کو کھڑے دیکھا تو چرپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی، لیکن آج میں خصوصی طور پر بشیر ٹھیکیدار کے بیٹے کی عیادت کے لیے گئی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ شدید بیمار تھا۔ حمیدہ نے فکر انداز لہجے سے کہا، اللہ خیر کرے، اس کا تو بیٹا جوان ہے، میں نے تو سنا ہے کہ اب وہ باپ کے ساتھ ہی کام کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ نور بی بی نے دکھی دل کے ساتھ پوچھا، اس کا سب سے بڑا بیٹا شدید بیمار ہے، ساتھ والے گاؤں میں اس کے دوست کی شادی تھی، رات دیر سے گھر واپس آیا تو راستے میں نہ جانے اس نے ایسی کیا چیز دیکھ لی جس کے بعد خود پر قابو ہی نہ رکھ سکا، چیخیں مارتے ہوئے گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کی آواز سن کر گاؤں کے لوگ اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے تھے۔ اس دن سے بخار میں وہ تڑپ رہا ہے۔ حمیدہ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ یہ تو بہت فکر کی بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی جنات وغیرہ دیکھ لیے ہوں۔ نور بی بی نے پریشانی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا۔ حکیم صاحب کی دوائی سے اسے کوئی افاقہ نہ ہوا تو مولوی صاحب کو بلایا گیا، جن کے دم سے اسے بہت بہتری محسوس ہونے لگی تھی۔ شکر ہے اب اس کی حالت کافی بہتر ہے۔ حمیدہ نے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ شکر ہے اب وہ بہتر ہے، ورنہ ماں باپ کے لیے تو بہت زیادہ پریشانی بن گئی تھی۔ میرے جان محمد کو بھی مولوی صاحب کے دم سے ہی افاقہ ہوا ہے۔ جان محمد کی بیماری کی وجہ سے میں گھر سے باہر گئی ہی نہیں۔ جان محمد بہت بیمار تھا، ورنہ مجھے باہر کے حالات کا پتہ چلتا رہتا۔ نور بی بی نے جواب دیا، میں نے بھی سنا تھا کہ جان محمد کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب اس کا کیا حال ہے؟ حمیدہ نے جلدی سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے اب وہ بالکل ٹھیک ہے، میں تو مولوی صاحب کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پر آیات قرآنی کا دم کیا، وہ تو بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اس کے بارے میں بھی مولوی صاحب نے یہی بتایا تھا کہ وہ ڈر گیا تھا۔ نور بی بی نے حمیدہ کو بتایا اور پھر دونوں دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ شام کو جان محمد جلد ہی گھر لوٹ آیا تھا۔ بخار کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر کافی کمزوری محسوس کر رہا تھا، اس لیے اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی گھر لوٹ آیا تھا۔ بہت اچھا کیا جان محمد جو جلدی گھر لوٹ آئے، میں تیری وجہ سے بہت پریشان ہو رہی تھی، رات کو ٹھنڈ بہت بڑھ جاتی ہے۔ جان محمد کو سر شام ہی گھر آتا دیکھ کر نور بی بی نے کہا، اسی لیے تو گھر واپس آ گیا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں اماں۔ گھوڑے کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ باندھتے ہوئے جان محمد نے جواباً دیا، اب جلدی سے ہاتھ دھو کر آ جا، میں تیرے لیے کھانا لگا دیتی ہوں، ہم تینوں اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ نور بی بی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ماں کا خوش دیکھ کر جان محمد کو بھی خوشی ہو رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ جلدی سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے باہر سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ چچا رحمت اسے اونچی آواز سے پکار رہے تھے، اللہ خیر کرے،
چچا رحمت اس وقت کیوں بلا رہے ہیں؟ بستر سے جلدی سے اٹھتے ہوئے جان محمد نے کہا۔ شور کی آواز سن کے رقیہ اور نور بی بی بھی جاگ آئے تھے۔ کیا ہو گیا چچا؟ اس وقت کیوں آوازیں دے رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ کمرے سے باہر نکل کر جان محمد نے جلدی سے پوچھا۔ ارے جان محمد، خیر ہی تو نہیں ہے، اس لیے اس وقت تمہارے دروازے پر آیا ہوں، چچا رحمت نے روحانسی آواز سے کہا۔ اللہ خیر کرے، چچا جلدی سے بتا دو کیا ہوا ہے؟ جان محمد نے فکر مندی سے کہا۔ میری بہو کا باپ فوت ہو گیا ہے، ابھی اس کی گاؤں سے ایک آدمی اطلاع دینے کے لیے آیا ہے، ہم سب کو جانا ہے، اس کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، کیا ہمیں ہماری بہو کے گھر چھوڑ آؤ گے؟ وہاں جانا بہت ضروری ہے، ورنہ اس وقت تمہیں تکلیف نہ دیتے، چچا رحمت نے دکھی لہجے سے کہا۔ بھائی رحمت، اس میں تکلیف والی کیا بات ہے؟ اپنے گھر سے کھڑے ہو کر بھی آواز دے دیتے تو جان محمد آ جاتا۔ جان محمد کے جواب دینے سے پہلے ہی نور بی بی بول اٹھی۔ شور کی آواز سن کر وہ بھی باہر صحن میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور چچا رحمت کی ساری باتیں سن لی تھی۔ بہت مہربانی نور بہن، اب میں چلتا ہوں، تم اپنی ٹانگا لے کر ہمارے گھر ہی آ جاؤ، چچا رحمت نے کہا اور چلے گئے۔ جان محمد جلدی سے ٹانگا لے کر ان کے گھر چلے جاؤ، اس وقت وہ بہت پریشانی میں ہے۔ رحمت کے جانے کے بعد نور بی بی نے جان محمد سے کہا۔ اماں جانا تو اب پڑے گا، آپ نے حامی بھر لی ہے، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ سارا راستہ جنگل ہی جنگل ہے؟ اس گاؤں کے بارے میں بہت سی باتیں بھی سن رکھی ہیں، جنگلات ہونے کی وجہ سے اس گاؤں میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جن کا سن کر انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ انسان سے انسان کا مقابلہ ہو تو پھر مشکل نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر تو میں نے جنات کے حوالے سے بھی بہت سے واقعات سنے ہوئے ہیں۔ جان محمد نے نیم رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ اللہ خیر کرے گا، تو پریشان مت ہو، میں تیرے لیے خیر و عافیت سے واپس آنے کی دعائیں مانگتی رہوں گی۔ اس مشکل وقت میں اگر تو نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو یہ بہت غلط بات ہوگی، ایسے وقت میں تو دشمن بھی کام آ جاتے ہیں۔ نور بی بی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اماں، میں ٹانگا تیار کرتا ہوں، جان محمد نے ماں کے سمجھانے پر حامی بھرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جان محمد ماں سے اجازت لے کر چلا گیا۔ چچا رحمت کے گھر تو صف ماتم بچھی ہوئی تھی، اس کی بہو کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ جانے کے لیے تیار تھے، اس لیے ٹانگے پر آ کر بیٹھ گئے۔ چچا رحمت کی ساری فیملی جا رہی تھی، جاتے ہوئے تو کچھ مسئلہ نہ ہوا، بہت سے لوگ اس کے ساتھ موجود تھے۔ چچا رحمت کی بہو کے گھر اس وقت بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ 2 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد جب وہ وہاں پہنچے تو ابھی صرف رات کے 11 بجے تھے۔ تھوڑی دیر جان محمد نے وہاں پر آرام کیا اور پھر واپسی کی راہ لی۔ وہ گھر پہنچ کر آرام کرنا چاہتا تھا تاکہ صبح تازہ دم ہو کر اپنے کام پر جا سکے۔ اپنے خیالوں میں مگن وہ بہت تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ آبادی سے آگے بڑھا تو سڑک کے کنارے پہ کھڑی 3 خواتین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کے لیے کہا۔ رات کے اس پہر خواتین کو دیکھ کر اسے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ ٹانگا ان کے قریب روکا تو ایک عورت جلدی سے قریب آ گئی۔ بابو، ہم نے فوتگی والے گھر جانا ہے، ہمیں وہاں تک چھوڑ آؤ، جتنا کرایہ تم کہو گے ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ عورت نے چادر اچھی طرح سے اپنے ارد گرد لپیٹی ہوئی تھی اور اسی چادر سے اپنا منہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ جی ضرور، رات کے اس وقت اگر آپ کی مدد نہ کروں تو یہ بہت غلط بات ہوگی۔ رات کے اس وقت عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس نے جلدی سے حامی بھرتے ہوئے کہا تو ہاتھ کے اشارے سے اس نے دونوں عورتوں کو بھی بلا لیا۔ وہ بھی اسی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے بیٹھنے کے بعد ٹانگا کا رخ موڑ لیا گیا۔ اب اس نے دوبارہ فوتگی والے گھر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اسے حیرت اس بات پہ ہو رہی تھی کہ وہ تینوں عورتیں بہت خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھیں، آپس میں بھی کوئی گفتگو نہ کر رہی تھیں۔ وہ ابھی تک حیرت زدہ تھی کہ رات کے اس وقت یہ عورتیں گھر سے باہر کیسے نکل آئیں۔ اس زمانے میں عورتوں کو بالکل بھی آزادی حاصل نہ تھی۔ گاؤں میں تو سر شام ہی لوگ گھروں میں گھس جاتے تھے۔ حیرت ابھی بھی قائم تھی لیکن وہ خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا اور اس بات پر خوشی ہو رہا تھا کہ آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے۔
چلتے چلتے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی لیکن چچا رحمت کی بہو کا گھر ہی نہ آیا۔ حیران ان کی نظروں سے وہ دائیں بائیں گردن گھما کر دیکھنے لگا۔ شاید اندھیری کی وجہ سے میں راستہ بھول گیا ہوں، فکر مندی سے اس نے سوچا۔ عورتیں ابھی تک خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ رات کے اس وقت راستہ بھول گیا ہوں اور ساتھ میں خواتین بھی ہیں، نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اس کے برعکس وہ خواتین بہت پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ میرا خیال ہے میں غلط راستے پر آ گیا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کو راستہ معلوم ہے تو میری رہنمائی کر دیں۔ گردن گھما کر پیچھے کی طرف دیکھ کر جان محمد نے کہا، تم صحیح راستے پہ جا رہے ہو، آگے بڑھتے رہو۔ ایک عورت نے جواب دیا۔ تینوں عورتوں نے بڑی بڑی چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا، کسی کا بھی چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر میں صحیح راستے پہ ہوں تو اب تک ہماری منزل آ جانی چاہیے تھی، جان محمد نے یقین نہ کرنے والے انداز سے کہا اور آگے بڑھنے کے بجائے رک گیا۔ ساری رات یہیں پر کھڑے رہنا ہے یا اب آگے بھی بڑھو گے؟ ایک عورت نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اسے رک جانا پسند نہ آیا تھا، وہ خود بھی جلد سے جلد منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جانا ہے۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہو چکا تھا کہ میں غلط راستے پر آ گیا ہوں۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے افسردہ لہجے میں اس نے کہا، تمہیں کیسے یقین ہوا کہ تم اس وقت غلط راستے پر جا رہے ہو؟ ان میں سے ایک عورت نے طنزیہ انداز سے سوال کیا۔ اپنے گاؤں کی سواریاں اتار کر جب میں نے واپسی کا سفر شروع کیا تو ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ تم تینوں مل گئے۔ زیادہ سے زیادہ سفر کرتے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ ہوا تھا، اب تو میرا انداز ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ ہونے لگے ہیں۔ میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہوں۔ جان محمد نے تفصیل سے جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھتے جاؤ۔ ایک بار پھر اسے آگے بڑھنے کا کہا جا رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ٹانگا آگے بڑھا دیا۔ بس تم سیدھے چلتے رہو، امید ہے کہ جلدی ہم اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ایک بار پھر انہوں نے حوصلہ دینے کی کوششیں کرتے ہوئے کہا۔ بے دلی سے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس وقت بہت تھک چکا تھا۔ سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد رات کے اس پہر اسے شدید تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جان محمد چاہتا تھا کہ ان عورتوں کو ان کے مطلوبہ مقام پر پہنچا دینے کے بعد وہ واپس گھر لوٹ آئے تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے، لیکن یہ سفر ختم ہی نہ ہو رہا تھا۔ اندھیرے میں سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ مزید سفر کرنے کے بعد اس نے ٹانگا روک دیا۔ کیا ہوا ہے بھائی، تم نے یہاں پھر کیوں روک دیا؟ کالی چادر والی عورت نے جلدی سے پوچھا۔ گردن گھما کر وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کالی چادر والی عورت نے اپنا چہرہ تو چھپایا ہوا تھا لیکن اس کی بڑی بڑی آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اتنی بڑی بڑی آنکھیں آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک بھی نظر آ رہی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آنکھوں میں کوئی لائٹ چمک رہی ہے۔ حیرت سے وہ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ یہاں پر کیوں رک گئے ہو؟ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر عورت نے تیز لہجے سے کہا۔ اس کی اونچی آواز سن کر وہ اپنے ہوش میں واپس آیا۔ کچھ نہیں، میں نے کیا دیکھنا ہے، بس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ فوتگی والے گھر کہاں چلا گیا ہے، اتنی دیر میں ہمیں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ عورت کے غصیلے لہجے پر اس نے جلدی سے بات بنائی۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اسی طرح آگے بڑھتے رہو، لیکن تمہیں ہماری بات سمجھ ہی نہیں آتی، اسی عورت نے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے ایک بار پھر اس نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ایک بات اسے حیران کر رہی تھی کہ عورت کی آنکھیں بہت بڑی اور کالی تھیں۔ نہ جانے کیوں جان محمد کو ان عورتوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اب وہ بار بار گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غور کرنے پر اسے محسوس ہوا کہ وہ عورتیں بھی اس کی طرف غور سے دیکھ رہی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ جلد سے جلد ان کا مقام آ جائے اور اس کی جان ان سے چھوٹ جائے، لیکن وہ نہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جان محمد مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹانگا سست رفتاری سے چل رہا تھا،
اگر ایسے ہی سست رفتار کے ساتھ چلتے رہے تو صبح ادھر ہی ہو جائے گی۔ ایک عورت نے کرخدار آواز سے کہا، میں صبح سے کام کرنے میں مصروف ہوں، آرام کرنے کا وقت مجھے نہیں ملا، اس وجہ سے میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں۔ میں تم لوگوں کی منت کرتا ہوں کہ یہاں پر ہی اتر جاؤ، تھکاوٹ کی وجہ سے مزید آگے بڑھنا میرے لیے مشکل ہے۔ جان محمد نے خوف پر قابو پاتے ہوئے بے دھڑک انداز سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اس جنگل میں ہم 3 عورتوں کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تاکہ کوئی جنگلی جانور ہمیں کھا جائے؟ ایک عورت نے حیرانی سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تینوں کو تمہاری مطلوبہ منزل تک ہی چھوڑ دوں، لیکن میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں، اب جلد سے گھر واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ آرام کر سکوں۔ میرا خیال ہے کہ آرام کرنے کا وقت مجھے نہیں ملے گا کیونکہ گھر پہنچنے تک تو صبح ہی ہو جائے گی۔ جان محمد نے ان عورتوں سے جان چھڑانے کے لیے جلدی سے کہا۔ وہ ان عورتوں سے خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس جنگل میں ہم نہیں اتر سکتے، ہمیں آبادی میں پہنچا دو، اس کے بعد چلے جانا۔ کالی چادر والی عورت نے جان محمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے تو جان محمد کو یوں محسوس ہوا کہ آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ وہ ہاتھ نہیں، کوئی بہت وزنی پتھر یا پہاڑ تھا۔ کالی چادر والی عورت نے ہاتھ ہٹایا تو اس کا سانس بحال ہوا۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے جلدی سے گردن موڑ کر اس نے پیچھے دیکھا تو وہ عورت جان محمد کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شاباش، جلدی کرو، وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ جان محمد نے کوئی بھی جواب دیے بغیر آگے بڑھنا ہی مناسب سمجھا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد دور ہی سے اسے آبادی کے آثار دکھائی دیے۔ مختلف گھروں میں دیے جل رہے تھے، جس کی وجہ سے جان محمد کو اندازہ لگانا مشکل نہ ہوا کہ وہ آبادی کے قریب آ چکے ہیں۔ جان محمد کو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اب یہ عورتیں آبادی کے قریب اتر جائیں گی اور وہ اپنے گھر جا سکے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ عورتیں کون ہیں اور اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ آبادی کو دیکھ کر اس کی رفتار میں بہت تیزی آ گئی تھی، لیکن اس وقت اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ مسلسل 1 گھنٹہ تک گھوڑا دوڑانے کے بعد بھی آبادی کا فاصلہ کم نہ ہوا تھا۔ اب تو پریشانی اور خوف سے اس کا سانس حلق میں ہی رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس صورتحال سے وہ کچھ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ بات اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ عورتیں بہت خاموشی سے اور پرسکون انداز سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اس ٹانگے میں بیٹھے ہوئے انہیں کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، لیکن جان محمد کے اندازے کے مطابق سحر نمودار ہونے لگی تھی۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی گہری نیند میں سو رہا تھا اور بیدار ہوا ہے۔ ٹانگے پر موجود وزن بھی کم ہو گیا تھا۔ گردن گھما کر اس نے دائیں بائیں دیکھ کر جگہ پہچاننے کی کوشش کی کہ وہ اس وقت کس جگہ پر ہے، تو اسے حیرت کا ایک بہت زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اس وقت چچا رحمت کی بہو کے گاؤں میں نہیں بلکہ اپنے گاؤں میں موجود تھا۔ گردن گھما کر اس نے پیچھے کی طرف دیکھا تو ایک اور حیرت انگیز منظر دکھائی دیا۔ ٹانگے کی سیٹ تو بالکل خالی تھی۔ وہ عورتیں نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ یہ سب کچھ جان محمد کے لیے بہت حیران کن تھا۔ وہ اب بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں سے باہر نہر کے پل کے اوپر وہ اپنے خالی ٹانگیں سمیت کھڑا تھا۔ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھنے لگا۔ جلد ہی اپنے گھر پہنچ آیا۔ اس کے اندازے کے مطابق گھر پہنچنے تک اندھیرا چھٹنے لگا تھا۔ رات ختم ہو رہی تھی۔ نور بی بی تو شاید ساری رات سو ہی نہیں تھی، اس لیے جان محمد کے آہٹ محسوس کرتے ہی دروازہ کھول دیا۔ گھوڑے کو مخصوص مقام پر باندھنے کے بعد جان محمد تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازے کو اندر سے اچھی طرح سے بند کر دیا۔ کیا ہوا ہے جان محمد؟ تم مجھے بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھتے ہوئے نور بی بی نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، جان محمد نے بے بسی سے کہا اور نور بی بی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تم مجھے بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو، تمہارے چہرے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم کسی سے جان چھڑا کر آئے ہو۔ نور بی بی نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت بھرے انداز سے کہا۔
جان محمد نے اپنی ماں کو سارا واقعہ سنا دیا، جسے سننے کے بعد نور بی بی بھی پریشان اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ آیات قرآنی پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی۔ ماں کے پھونکنے پر جان محمد کو بہت سکون محسوس ہو رہا تھا اور وہ ماں کے بستر پہ ہی دراز ہو گیا۔ نور بی بی بہت پریشان تھی، اسی لیے روشنی ہوتے ہی مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ نور بی بی نے جان محمد کے ساتھ رونما ہونے والا سارا واقعہ مولوی صاحب کو سنایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے اور جان محمد کی عیادت کرنے کے لیے آ گئے۔ اپنی سمجھ بوجھ اور علم کے مطابق مولوی صاحب نے جان محمد پر دم کیا۔ نور بہن، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ جان محمد کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی، ورنہ اس ناری مخلوق سے کچھ اچھے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اچھی طرح سے آیات قرآن پڑھ کر اس پر دم کر دیا ہے، مجھے امید ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ مولوی صاحب نے نور بی بی کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جان محمد آج پھر اپنے کام پر نہ جا سکا تھا۔ ساری رات ٹانگا چلانے کے باعث وہ بہت تھک چکا تھا۔ رات کا واقعہ یاد کر کے خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نور بی بی اپنے بیٹی کی کیفیت سے اچھی طرح سے آگاہ تھی، اسی لیے اس نے جان محمد کو کام پر جانے کے لیے مجبور بھی نہ کیا۔ آرام کرنے کے بعد جان محمد خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ گھوڑے کو چارہ ڈالنے اور پانی پلانے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ اس کے ساتھ ایسے کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ شام کا وقت تھا جب جان محمد کا دوست اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آ گیا۔ زاہد اور جان محمد دونوں ہی ٹانگا چلاتے تھے۔ آج جان محمد اڈے پر نہ گیا تو زاہد اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آ گیا۔ بڑے سے صحن کے کونے میں گھوڑا کا کمرہ تھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی تعمیر مٹی اور پتھروں سے کی گئی تھی۔ جان محمد زاہد کو لے کر اس کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جس پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ جان محمد نے رات والے واقعے کے بارے میں زاہد کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ زاہد کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نور بی بی نے ان کے سامنے کھانا رکھا تو زاہد نے اس تکلف سے منع کیا، لیکن نور بی بی کے اصرار پر اسے کھانا پڑا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جلد ہی چلا گیا۔ جان محمد کمرے میں اکیلا ہی تھا جب اسے بلی کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ کمرے کے دروازے میں کھڑی ایک بلی اونچی آواز سے میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہے، کھانے کی خوشبو سونگھ کر ادھر آ گئی ہے۔ بلی کی آواز سن کر جان محمد کھانے کے خالی برتنوں کی طرف متوجہ ہوا اور روٹی کے چند ٹکڑے اٹھا کر بلی کی طرف پھینک دیے۔ جان محمد کو اپنی طرف متوجہ پا کر بلی نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن روٹی کے ٹکڑوں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ جان محمد بلی کو اپنی طرف غور سے دیکھتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے بلی کو اپنے قریب بلایا۔ حیرت انگیز طور پر بلی نے اس کا اشارہ سمجھ لیا اور اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ جان محمد نے بلی کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کی پیٹھ کو سہلانے لگا۔ بلی کی نرم و گزار بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جان محمد کو بہت لطف آ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ کسی خاردار جھاڑی پر آ گیا ہے۔ ہتھیلی پہ چبھن کا احساس ہوا تو جان محمد نے ہاتھ جلدی سے کھینچ لیا۔ اس کی گود میں بیٹھی ہوئی بلی کے بال کانٹوں کی طرح کھڑے ہو چکے تھے، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کی نرمی بھی کانٹوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جان محمد حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ساتھ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہا تھا جو اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بلی کے حلق سے خوفناک قسم کے گھڑگھڑاہٹ کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلی کا کمزور جسم پھولنے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر جان محمد خوف سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی گود میں جو موجود بلی زمین پر گر گئی، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ جان محمد کو یہ خوفناک منظر دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ بلی کا حجم دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر پھیل چکا تھا کہ جان محمد کو کمرے میں اس کے سوا کچھ بھی نہ دکھائی دے رہا تھا۔ اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بلی ہوا میں اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ کمرے میں ہر طرف دھواں پھیل گیا، کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔
خوف کے مارے جان محمد کے قدم وہیں پر جم چکے تھے۔ دھماکے کی آواز سن کر نور بی بی اور رقیہ بھی آ گئی۔ جان محمد کمرے کے وسط میں خوف کے عالم میں کھڑا تھا۔ دھوئیں کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ جان محمد کیا ہو گیا ہے؟ یہ آواز کس کی تھی؟ آگے بڑھ کر نور بی بی نے جان محمد کو ہلاتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ تو ارد گرد سے بے خبر فضا میں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے جان محمد؟ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ نور بی بی نے زور زور سے ہلاتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، جان محمد نے ہوش میں آتے ہوئے جواب دیا۔ وہ نور بی بی اور رقیہ دونوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اصل بات نہ بتائی۔ زاہد چلا گیا ہے تو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ نور بی بی نے جلدی سے کہا اور ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے سے باہر آ گئی۔ جان محمد کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس ٹھنڈ کے موسم میں بھی خوف کی وجہ سے اس کا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ اللہ ہی جانتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھ پر نظر بد کا اثر ہو گیا ہے، کمرے میں لا کر نور بی بی نے فکر مندی سے کہا۔ جان محمد خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گیا اور ماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ امی، میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے پیر صاحب سے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، رقیہ نے ماں سے کہا تو نور بی بی نے اس سے کے متعلق سوچنے لگی۔ جان محمد کو ان کے عجیب و غریب واقعات کے بارے میں کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ وہ ابھی تک ان تینوں عورتوں کے خوف سے ہی باہر نہیں نکلا تھا کہ ایک اور واقعہ رونما ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ نہ جانے کون سا جرم سرزد ہو گیا جس کی سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ صبح سویرے ناشتہ کرنے کے بعد جان محمد اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ گھر میں آرام کرنے سے حالات خراب ہو جائیں گے۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنا لازمی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا پورا جسم دکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بخار ہو گیا ہو یا کوئی بہت وزنی چیز اس نے اٹھائی ہوئی ہو۔ وہ سارا دن بہت خاموش اور خوفزدہ ہی رہا۔ شام کو گھر جانے لگا تو دوسرے گاؤں کے مسافر آ گئے۔ جان محمد اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اچانک ہی سواریاں مل جانے پر اس نے ارادہ بدل لیا۔ دوسرے گاؤں میں پہنچنے تک رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جان محمد جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کسی انہونی کے خوف سے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ واپسی کے سفر پر وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک ہی اسے ٹانگا روکنا پڑا۔ خوف کے مارے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ راستے کے درمیان میں اسے 3 عورتیں کھڑی دکھائی دیں۔ راستہ روکے کھڑی وہ عورتیں اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے ٹانگا روکنا پڑا تھا۔ انجانے خوف سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عورتیں تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے قریب آ رہی تھیں۔ ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں بھی وہ ان تینوں عورتوں کو پہچان سکتا تھا۔ یہ وہی عورتیں تھیں جو 2 دن پہلے اسے چچا رحمت کی بہو کے گاؤں میں ملی تھیں۔ ہم نے تمہارے گاؤں تک جانا ہے، کیا تم ہمیں وہاں تک چھوڑ دو گے؟ کالی چادر والی عورت نے اس کے قریب آ کر کہا۔ آج بھی اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے وہ جان محمد کو گھور رہی تھی۔ نہیں، میں اپنے گھر جانا ہے، میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ جان محمد نے خوفزدہ انداز میں انکار کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تم ہمیں ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے؟ کالی چادر والی عورت نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جان محمد کوئی جواب دیتا دونوں عورتیں تانگے میں بیٹھ گئی تھیں۔ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کالی چادر والی عورت بھی بیٹھ گئی تھی۔ ذرا تیز تیز چلنا، ہمیں بہت جلدی ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں ہی کھویا ہوا تھا جب تیز آواز کانوں سے ٹکرائی اور گھوڑا تو چلنے کے بجائے اڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ خوف کے مارے جان محمد کے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ گھوڑا حقیقت میں اڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ ان تینوں عورتوں سے کچھ پوچھتا، خوف کی وجہ سے دل تیز تیز دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں بھی دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دھڑکن اس قدر بڑھ چکی تھی کہ جان محمد کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ سانس گھٹنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور وہ زیادہ دیر تک اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا اور بے ہوش ہو گیا۔
آخری وقت پر اس کے ذہن میں یہ بھی چل رہا تھا کہ زمین پہ گرنے کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کو تو سرما بن جائے گا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر ہو چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کسی عجیب سی جگہ پر موجود تھا۔ طرح طرح کی باتوں کی آوازیں جان محمد کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ خواتین، مرد اور بچوں کی آوازیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے آس پاس بہت زیادہ لوگ موجود ہیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے میرے بیٹے نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ نور بی بی نے جان محمد کو آنکھیں کھولتے دیکھا تو اونچی آواز میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ غور کرنے پر جان محمد کو معلوم ہوا کہ وہ زمین پر بستر بچھا کر لیٹا ہوا ہے۔ رقیہ اور نور بی بی بھی اس کے پاس ہی موجود ہیں۔ یہ اس کے گھر کی دیواریں نہیں بلکہ کوئی خیمہ تھا جس کے اندر وہ لیٹا ہوا تھا۔ یا اللہ، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میرے بچے کو نئی زندگی دے کر مولا کریم تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جذبات سے نور بی بی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو چکی تھی۔ وہ گر گرا کر رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ جلدی سے پیر صاحب کو بلا کر لے آؤ۔ نور بی بی نے سجدے سے سر اٹھا کر رقیہ سے کہا، میں ابھی زاہد بھائی سے کہتی ہوں بلا کر لے آتے ہیں۔ رقیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا اور خیمے سے باہر چلی گئی۔ میں اس وقت کہاں پر ہوں؟ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے جان محمد نے پوچھا۔ ہم اس وقت مزار پر ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ تم ہوش میں آ چکے ہو۔ نور بی بی نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے بے ہوش ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ جان محمد نے ماں سے پوچھا۔ بیٹا، تمہیں بے ہوش ہوئے 5 دن گزر چکے ہیں۔ آج 5 دن کے بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ نور بی بی نے جواب دیا تو وہ حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 5 روز تک مسلسل بے ہوش ہی رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی زاہد خیمے کے اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ ایک نورانی صورت والے بزرگ تھے۔ انہیں دیکھ کر نور بی بی احتراماً کھڑی ہو گئی۔ پیر صاحب، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کی مہربانی سے میرا بچہ ہوش میں آ گیا ہے۔ نور بی بی نے احسان مند ہوتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے شفا بخشی ہے۔ پیر صاحب نے جواب دیا اور جان محمد کے سامنے ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ کہو نوجوان، کیسے ہو تم؟ پیر صاحب نے جان محمد کو مخاطب کر کے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے ہیں مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ پیر صاحب نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جان محمد نے سارے واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ پیر صاحب نے انہیں لے کر اپنے حجرے میں آ گئے۔ زمین پر ایک گول دائرہ بنا کر پیر صاحب نے جان محمد کو بٹھایا اور دوسرے دائرے میں خود بیٹھ گئے۔ آنکھیں بند کر کے اور کچھ دیر تک زیر لب پڑھتے رہے اور پھر ایک حیرت انگیز منظر دکھائی دیا۔ کالی چادر والی عورت اچانک سے نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر جان محمد خوفزدہ ہو گیا تھا۔ تم کون ہو اور اس نوجوان کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ پیر صاحب نے غصے سے عورت کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں اسے تنگ نہیں کرتی اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچانا چاہتی ہوں، کالی چادر والی عورت نے جواب دیا۔ تم اس کے پیچھے پڑی ہو اور کہتی ہو تنگ نہیں کرتی۔ تمہارے ساتھ 2 عورتیں اور بھی تھیں، پیر صاحب نے غصے سے کہا۔ وہ تو اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی لیکن میں نے اسے بچا لیا ہے، کالی چادر والی عورت نے جان محمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اسے کیوں مارنا چاہتی تھی؟ اس نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ پیر صاحب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جب رات کے اندھیرے میں یہ اپنے گاؤں واپس جاتا ہے تو جنات کے چھوٹے بچے سو رہے ہوتے ہیں جبکہ بڑے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ رات کا وقت جنات کا ہوتا ہے لیکن یہ انسان رات کو بھی جنات کو آرام سے نہیں رہنے دیتے۔ اس کے گھوڑے کی ٹاپ سے چھوٹے بچے جاگ آتے ہیں اور جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر چھپنے لگتے ہیں۔ ایسے میں ایک بچے کی ٹکر اس کی ٹانگیں سے ہو گئی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ بچہ زندہ بچ گیا تھا ورنہ اس کی ماں اسے مار دیتی، کالی چادر والی عورت نے تفصیل سے بتایا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے انجانے میں ہوا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ پیر صاحب نے جلالی لہجے سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی تھی اس کی کیا غلطی ہے لیکن میں نے اسے ان سے بچا لیا تھا۔ وہ اپنے بچے کے زخمی ہونے کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ یہ تو شکر ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ آ گئی تھی ورنہ وہ اسے جان سے مار دیتی۔ ایک بار پھر اس نے وہی کچھ کیا۔ تم نے اسے کیوں بچا لیا تھا اور اب کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہو؟
ایک بار پھر پیر صاحب نے ان سے پوچھا، میں جانتی ہوں یہ انسان ہے اور میں جن زادی، لیکن دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ پہلی نظر میں ہی یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ ہمارے قبیلے کی بہت ساری عورتیں اس کی وجہ سے پریشان اور غصے میں تھیں، لیکن میں نے ان سب سے اس کو بچایا۔ محبت بھری نگاہوں سے جان محبت کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تمہیں اس سے دور رہنا ہوگا۔ آج کے بعد یہ کوشش کرے گا کہ رات کے وقت آپ لوگوں کو تنگ نہ کرے، لیکن اس بات کا جنات کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ انسانوں کو اپنا پابند بنا سکے۔ پیر صاحب نے غصیلے لہجے میں کہا، میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اسے تنگ نہیں کرتی، نہ ہی کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہوں۔ پھر میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا مسئلہ ہے؟ کالی چادر والی عورت نے غصے سے کہا، اگر تم نے اس کی جان نہ چھوڑی تو میں تمہیں اپنے پاس قید کر لوں گا۔ تم وعدہ کرو کہ آج کے بعد اسے تنگ نہیں کروں گی۔ آپ کی بات پر پیر صاحب نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ وہ پیر صاحب کی روحانی طاقت سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے وعدہ کر لیا اور اجازت لے کر چلی گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اس کے سامنے کبھی آنے کی جرت نہیں کی۔ وہ کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور محبت تو اندھی ہوتی ہے،